کچھ زمینوں کے وقت میں گورستان بننا لکھ دیا جاتا ہے اور کچھ گورستانوں کے نصیبوں میں طویل عمری اور داستانوں کو دفن کرنے کا دکھ تحریر کر دیا جاتا ہے۔ مکلی ان چند قبرستانوں میں سے ایک ہے جس کی اپنی الگ پہچان ہے، اور یہ دوسرے قبرستانوں سے الگ اس لیے ہے کہ دنیا میں نگر ٹھٹا کہیں نہیں ہے، اسی لیے مکلی بھی کہیں نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سندھ کا شہر خاموشاں مکلی کا شمار دنیا کے عظیم تاریخی ورثے میں کیا جاتا ہے۔ روسی انقلاب کے نتیجے میں لوگوں کی ہلاکتوں کے بعد جو قبرستان وجود میں آیا تھا اس میں 5 لاکھ افراد مدفون ہیں، جبکہ مکلی کے شہر خاموشاں میں اس سے دگنی یعنی 10 لاکھ افراد محو خواب ہیں، جن میں سے ہر ایک عظیم الشان شخصیت کا مالک ہے۔ اس قبرستان کا رقبہ تقریباً 12 مربع کلومیٹر ہے، جو روسی قبرستان کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ عراق کا وادی سلام قبرستان کا شمار دنیا کے سب سے بڑے قبرستان میں ہوتا ہے، جہاں 1 کروڑ افراد دفن ہیں۔ دوسرے نمبر پر جرمنی کا اولڈ سوف ہے، جس میں 15 لاکھ افراد مدفون ہیں۔ آسٹریلیا کا راک ووڈ، ترکی کا کارا ساہمت قبرستان میں 10 لاکھ انسان محو خواب ہیں۔ پاکستان کے مائی مکلی کے قبرستان ان دونوں قبرستانوں کا ہم پلہ ہے، جہاں 10 لاکھ افراد خوابیدہ ہیں، لیکن قدیم اور منفرد انداز سے تعمیر کیے ہوئے مقابر کی وجہ سے اس کا شمار دنیا کے عظیم ورثے میں ہوتا ہے۔ کتاب مکلی نامہ کے مصنف میر علی شیر کانہ کا بیان ہے کہ کوئی واصل ولی اللہ بزرگ سفر حج کی منزلیں طے کرتے ہوئے اس کوہ کی ایک پہاڑی پر قیام پذیر ہوئے۔ رات کو شاید خواب میں مکے کا نقشہ دیکھا۔ علی الصبح خواب سے بیدار ہوئے تو زبان مبارک پر ھذا مقتلی کا ورد تھا۔ اس کلمہ صداقت اثر نے شہرت عام اور بقائے دوام حاصل کر لی۔ مقتلی میں اولن تے کی تخفیف ہوئی تو مکلی اور پھر امتداد زمانہ نے مکلی کے نام سے مشہور کر دیا۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت ہے کہ ایک خدا رسیدہ زاہدہ اور عابدہ خاتون اس علاقے میں رہائش پذیر تھیں، جن کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ جب وہ اس دار فانی سے رخصت ہوئیں تو اس پہاڑی پر ان کی آخری آرام گاہ بنائی گئی۔ اس سے متصل شیخ حماد جمالی نے ایک جامع مسجد کی بنیاد رکھی اور اس ٹیلے کا نام انہی زاہدہ خاتون کے نام پر مقتلی رکھا گیا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مکلی ہو گیا۔ اس شکستہ جامع مسجد کے محراب کے روبرو اس پاکیزہ خاتون کا مزار اپنی خستہ حالی پر نوحہ کناں ہے۔ اسے یونیسکو کی جانب سے 80 کی دہائی میں عالمی ورثہ قرار دیا گیا تھا۔ مکلی کا شہر خاموشاں مختلف حکمرانوں کے ادوار کا چشمدید گواہ ہے۔ اس کے مقابر کم از کم 4 جام یعنی سما، ترخان، ارغون اور مغل حکمرانوں کے ادوار کی تہذیب و تمدن اور محلاتی سازشوں کی کہانیاں بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ مختلف حکمرانوں کے اپنے پیش راؤں کے لیے بنائے گئے خوبصورت مقابر کے علاوہ ان پر بنائے گئے دلکش نقش و نگار مقابر میں خوابیدہ افراد کے جاہ و جلال اور شان و شوکت کی کہانیاں بھی بیان کرتے ہیں۔ مقابر کی تعمیر میں جو پتھر استعمال کیا گیا ہے، اس پتھر پر نقاشی کا کام بڑے خوبصورت طریقے سے کیا گیا ہے، جس کو حسب منشا نفاست سے تراشا بھی جا سکتا ہے۔ پتھر کی یہ نقاشی اور کٹائی دراصل گجراتی فن تعمیر کا حصہ ہے۔ اس طرح کی کٹائی کو پتھر میں لیس کا کام بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر پتھر کے استعمال کے لیے 2 طرز کی تکنیک استعمال کی گئی ہے۔ پہلی طرز کا نمونہ ایک نفیس تلال کاری کا کام ہے جو سطح پر ابھری ہوئی ہے، جبکہ دوسری کی زمین جو کھدی ہوئی ہے، ابھری ہوئی ہے اور خوشنما سطح پر نمونے کندہ کیے گئے ہیں۔ یہ تمام نقش و نگار بلکہ گہرے رنگ کے خوشنما اثرات پیدا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ شاندار اور دلفریب پتھر سے بنی عمارت میں جام نظام الدین، عیسیٰ خان ترخان اور جان بابا کے مقبرے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مبارک خان باقی بیگ اور عیسیٰ خان ترخان اول کے مقابر بھی مختلف قسم کے نمونوں اور کندہ کاری میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ جام نظام الدین جو سما خاندان کا مشہور حاکم رواں تھا، اس کا مقبرہ نفیس نقش و نگار سے
आराइस्ता एक हसीन और जमील इमारत है जो 15वीं सदी के गुजराती तामीरात से किसी हद तक मिलती जुलती है। मेहराबी सिलसिले सूरजमुखी के फूलों से सजे हुए हैं। इस मकबरे को देखकर गुजरात में अहमदाबाद की इस्लामी इमारत की याद ताज़ा हो जाती है। मेहराब पर अंदर से बहुत नफीस कुंदाकारी की गई है, जिसके ऊपर अरबी इबारात भी मौजूद हैं जो फ़न खताती का आला नमूना है। मकली की तारीखी इमारत में दिल को मोह लेने वाली तख्लीक छतरी नुमा साहिबां या बारादरी है। ये बाज़ जगह एक चबूतरे पर बनाई गई है जो तादाद में 1 दर्जन से ज़ायद हैं। इन बारादरी में 8 या 12 सतून हैं जिनके ऊपर छतरी नुमा साहिबां अपनी शानदार तामीर के बिना पर एक ख़ास अहमियत की हामिल है। मकली की तमाम कब्रें चाहे वह मजबूत और पुख्ता ईंटों से तामीर किए हुए मकाबिर के अंदर बनी हुई हों या खुले आसमान के नीचे या फिर चबूतरे पर बनाई गई हों, इन पर अमूमन निहायत शानदार मजहबी नमूने या अरबी इबारात कुंधा हैं जो इस्लामी फ़न तामीर का मखसूस अंदाज पेश करती हैं। इसके अलावा पत्थरों पर अरबी या फ़ारसी के हरूफ का हाइशा काफ़ी महारत से नक्श किया गया है, जिससे इस ज़माने के लोगों का अपने मरने वाले अफराद से दिली वाबस्तगी का इजहार होता है। मकली पर वाक़ई ये मज़ार और मकबरे अपने दौर के फ़न तामीर की नुमाइंदगी और निशानदगी करते हैं। इस कब्रिस्तान में अगर जुनूब से शुमाल की तरफ जाएं तो इसकी यादगार इमारतों में तारीखी तरतीब की झलक नज़र आती है। यानी सबसे पहले मुगलिया दौर, जिसमें जानी बेग तुर्खान, गाजी बेग तुर्खान, बाकी बेग तुर्खान, तुरगुल बेग, ईसा खान तुर्खान सानी, जान बाबा दीवान शुरफा खान और नवाब अमीर खान के ख़ानदान के मज़ारात शामिल हैं। दूसरे हिस्से का ताल्लुक़ तुर्खान और अरगून दौर से है। इसमें ईसा खान तुर्खान अव्वल, बाकी बेग तुर्खान और दूसरी शख्सियात के मकबरे हैं। तीसरे हिस्से का ताल्लुक़ जो इंतहाई शुमाल में है सम्मा दौर से है। इनमें जाम निज़ामुद्दीन, मुबारक खान उर्फ दूल्हा दरिया खान, मलिक राजपाल और इनके अहले ख़ानदान के मकबरे हैं। चंद ऐसे मकबरे भी हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी। मकली के शब रोज़, यहाँ के मौसम, यहाँ कब्रों में दफन हज़ारों दुखों और अफसानों को अगर मैं बयान करने की कोशिश करूँ तो एक ज़माना चाहिए इन कैफियत को आप तक पहुँचाने में। इसीलिए मकली के इस मुख्तसर ज़िक्र के साथ जाड़ों की इस ठंडी शाम में आपसे इजाज़त लेती हूँ। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।